سلام ہو آپ پر اے آدم کے وارث، سلام ہو آپ پر اے نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کے وارث، سلام ہو آپ پر اے محمد و علی و زہرا کے وارث، سلام اے غریب زہرا، سلام حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الاعلی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ خیر عما یشرکون، محترم مکرم سامعین کرام، برادران عظیم وقار، بسم اللہ، شان، السلام علیکم وعلیکم السلام، یا علی مدد، مولا علی مدد، ایک بار بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق تا امام نعرہ حیدری، حیدری، محمد وآل محمد، بلند تر صلوات، محمد وآل محمد۔ یہ تو ذکر علی کی تاریخ ہے بسم اللہ کہ اس کا اہتمام کرنا کبھی مشکلوں سے خالی نہیں ہوتا ہے، یہ تو تاریخ ہے اس ذکر کی۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ جب بھی کبھی کسی نے ذکر اہل بیت کا اہتمام کیا، کوئی نہ کوئی اس کے سامنے مشکل آ جاتی ہے، اور یہ مشکل اصل میں امتحان ہوتی ہے کہ آپ رسمی طور پر ذکر علی کر رہے ہیں یا دل سے ذکر کے لیے۔ ابھی ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی مجھے، پہلی دفعہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے برادر عزیز عالم دین، عالم باعمل مولانا سید ابرار حسین نقوی صاحب قبلہ اور سید شاہ صاحب، اس سے ہمارا بڑا پرانا تعلق ہے۔ یہ چھوٹا سا جو گلستان ہے، یہ جو باغیچہ آپ نے اس شہر ویک فیلڈ میں سجایا ہے کہ جس میں ہر طرف ولایت علی سے مہکتے ہوئے پھول مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ یقیناً آج اس زمانے کی محنت ہے کہ جس کا پھل آئندہ آنے والی نسلیں ہماری حاصل کریں گی، اور یہ تاریخ یہی رہی ہے کہ ماں باپ محنت کرتے ہیں، اولاد اور نسلیں پھل حاصل کرتی ہیں۔ اور خداوند کریم سے دعا ہے کہ ہم لوگ جس زمانے میں موجود ہیں، خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ آنے والی نسلوں کے لیے ذکر محمد و اہل بیت محمد کے چراغ روشن کر کے جائیں، تاکہ آنے والی نسلیں ان چراغوں کی روشنی میں صراط مستقیم پہ قائم و دائم رہ سکیں۔ اور ابھی
ذاکر اہل بیت بجلی برادران آپ نے سنا ماشاءاللہ. گفتگو سے پہلے بس بیان کر دوں 2-3-4 سال پہلے شاید برمنگم میں جو کہ ظاہراً برطانیہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے امام بارگاہ ہے وہاں پر جشن غدیر کے حوالے سے کمپٹیشن ہوا تھا. کمپٹیشن کیا بس مختلف افراد کو دعوت دی گئی تھی تو اپنے منفرد نام کی وجہ سے یہ سب مجمع کی توجہ کا مرکز تھے کہ یہ بجلی برادران کیا ہے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. وہاں پر انہوں نے قصیدہ پڑھا. مجھے وہاں پر انتظامیہ نے بطور جج فیصلہ کرنے کے لیے بلایا تھا اور یقیناً انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں وہاں پر قصیدہ خوانی کی کہ عوام نے بھی سراہا. جو میرے ساتھ اور جج تھے تو ان کو جو ہے وہاں پر پہلا انعام بھی ملا. یہ حقیقت ہے. میں کہا کرتا ہوں دیکھیے میں ابھی کہا کہ میں پہلی دفعہ یہاں پر حاضر ہوا ہوں لیکن میں آپ سے کہوں گا مثلا کہ نعرہ تکبیر لگائیں آپ جواب دیں گے. میں کہوں گا نعرہ حیدری لگائیں آپ جواب دیں گے. میں کہوں گا اونچی آواز میں پڑھیں آپ جواب دیں گے. میں کہوں صلوات پڑھیں. میں کہوں آگے ہو جائیں. میں کہوں پیچھے ہو جائیں. آپ میری بات سنیں گے. اچھا میں کہوں یا ناظم ممبر کہیں یا سید شاہ صاحب کہیں یا ابراہیم شاہ صاحب کوئی بھی کہے ہم ایک دوسرے کی بات سن لیتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی آپ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے. اونچا بولے آہستہ بولے ہاتھ چڑھنا کیوں؟ اس لیے کہ ہم بے شک اس زمین پر ابھی ملے ہوں گے لیکن جس کلمے کے لیے ہم لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں اس کلمہ کا نام ہے علی ولی یہ بے شک ہمارے اور آپ کا تعارف آج ہو رہا ہے لیکن یہ کلمہ زمین پر ایجاد نہیں ہوا ہے. یہ کلمہ تب سے ایجاد ہوا تھا جب وقت نہیں تھا, جب دن اور رات خلق نہیں ہوئے تھے, جب آپ اور میں ابھی اس بدن کی قید میں نہیں آئے تھے, ابھی عالم ارواح تھا. اللہ نے پاکیزہ روحوں کو الگ کر کے ان کے سامنے علی کی ولایت کا کلمہ رکھ دیا. اب جو پاکیزہ روحیں اس وقت کلمہ علی ولی اللہ پڑھ کے بیعت کرتی رہی وہ زمین پر جب ملتی ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتی کہ ہم پہلی دفعہ ملے ہیں یا پہلے سے جانتے ہیں. جب بھی علی کا نام آتا ہے سب ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں. میری سفر سے واپسی ہوئی 3-4 دن پہلے اور آتے ہی وہاں پر تقریباً ٹیمپریچر جو ہے وہ 38-40 ڈگریز تھا عراق میں. جب واپس پہنچا ہوں تو 12 ڈگریز تھا. طبیعت بھی اچانک بگڑ گئی اور کل رات تک باخدا ارادہ میرا یہ تھا کہ میں کسی بھی وقت فون کروں گا ان دونوں محترم صاحب قبلہ صاحبان سے کہ میں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں آ پاؤں گا چونکہ مجھ سے بات نہیں ہو پا رہی تھی, بولا نہیں جا رہا تھا. لیکن بہرحال جہاں پر ذکر کرنے والے ہوتے ہیں میں حضرت میثم میں تمار کی اولاد میں سے ہوں. ان کی تاریخ یہ ہے کہ انہوں نے سولی پہ چڑھ کے بھی یا علی کہا. وہ جن کے ہاتھ پاؤں زبان کٹ جائے وہ پھر بھی علی علی کرتے ہو. ہم ان کی نسل میں سے تو معمولی سا گلا خراب ہو بھی گیا تو کیا ہے. قبلہ کی سے تو سلامتی کے لیے سب مل کے بواز بلند صلوات. کوشش کروں گا کہ چند جملے آپ کے سامنے بیان کر سکوں تاکہ اس سارے ذکر کے ثواب میں آپ کے ساتھ شامل ہو سکوں. صلوات پڑھ دے ذرا محمد پروردگار نے اپنی ہمیشہ رہنے والی کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرمایا الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. ساری حمد ہے اللہ کے لیے. آسان ترجمہ ہے الحمدللہ ساری حمد ہے اللہ کے لیے. والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اور سارا سلام ہے اللہ کے ان بندوں کے لیے جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے. اردو سمجھتے ہیں نا انگریزی آپ نے سنی ماشاءاللہ. میری انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے قبلہ صاحب کی طرح یا پنجابی جتنا وہ بجلی برادران کی طرح پنجابی بھی نہیں ہے. میری ہے میرے پاس تو آسان کوشش کروں گا میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. الحمدللہ ساری حمد ہے اللہ کے لیے. سبحان اللہ. جو تشریف فرما ہے ہمارے یہاں عربی میں ایک اس میں نکرہ ہوتا ہے اس میں معرفہ ہوتا ہے. نکرہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عمومی ہو جاتا ہے, معرفہ ہوتا ہے خصوصی ہوتا ہے.
اس پر اگر الف لام لگ جائے کسی شے کے اوپر تو وہ مخصوص ہو جاتی ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے الحمد للہ، ساری حمد جتنی بھی دنیا میں حمد ہے وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے مخصوص ہے۔ الحمدللہ، ساری حمد دنیا میں کسی زبان میں حمد ہو، کسی لہجے میں حمد ہو، کسی علاقے میں حمد ہو، وہ کسی کوئی کرنے والا ہو، کم عمر ہو، بڑی عمر کا ہو، وہ کسی بھی انداز میں کرے گا، جب حمد ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔ اسی لہجے میں اللہ نے کہا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، جس طرح ساری حمد صرف اللہ کے لیے ہے، اسی طرح سارا سلام بھی ان بندوں کے لیے ہے جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ یہ قرآن مجید کے لفظ ہے، میری خطابت نہیں ہے۔ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اتنی آرام سے پڑھ رہا ہوں کہ جس کو عربی نہیں بھی آتی ہوگی وہ سمجھ آئے گا میں کیا کہہ رہا ہوں۔ آیت نافذ ہے والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ان بندوں پر سارا سلام ہے جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے، جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ بھائی ایک بندہ نہیں ہے، آپ سلام پڑھتے ہیں نماز میں، تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ، ہم صرف نبی پر سلام بھیجتے ہیں۔ نماز میں پہلا سلام نبی پر ہے، عبد کہتے ہیں ایک بندے کو، عبد کی جمع ہے عباد، یعنی بہت سارے بندے ہو جائیں۔ عبد کہتے ہیں ایک بندے کو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اللہ کہہ رہا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے ایک عبد کو لے گئی معراج کروانے کے لیے۔ یہاں پر ایک بندے پر سلام نہیں ہے، پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ سارا سلام میرے ایک بندے کے لیے ہے، بلکہ کہا کہ سارا سلام ان بندوں کے لیے ہے جنہیں میں نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ یہ ایک بندہ نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ بندے ہیں، یہ زیادہ عبد ہے، عبد کی جمع ہے عباد۔ اس آیت میں لفظ عباد استعمال ہوا ہے، الذین اصطفیٰ، جنہیں تم لوگوں نے نہیں، جنہیں اللہ نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ اب ہم سوال کرتے ہیں نا کہ وہ کون سے لوگ ہیں کہ جو ہیں تو ایک سے زیادہ، لیکن جنہیں سب نے اللہ نے جنہیں مصطفیٰ بنایا ہے، یعنی ساری دنیا میں ایک گروہ ایسا ہے اللہ کے عباد کا کہ جو اپنی ذات میں بالکل مصطفیٰ ہے۔ ہم نے ساری تاریخیں اٹھا کر دیکھ لی، ہمیں صرف ایک روایت ملی، اللہ کے رسول نے فرمایا اولنا محمد وسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد۔ کہ ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ یعنی یہ واحد گروہ ہے جسے سچے خدا کا سچا رسول ہمیشہ سچ بولنے والی زبان سے کہہ رہا ہے کہ ہم سب محمد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا سارا سلام ان پر ہے کہ جو اپنی ذات میں مصطفیٰ ہے، یعنی مصطفیٰ سے لے کے ہمارے وقت کے امام تک یہ 14 شخصیات وہ ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے سارا سلام ان کے لیے ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں کہ ہر شخص اپنی ذات میں ایک محمد ہے۔ یہاں پر آیت کا دوسرا حصہ رکا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اب آئیے تیسرے حصے کی طرف۔ اب تیسرا حصہ ہے سوالیہ، اللہ خیر اما یشرکون، کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جسے اس کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں؟ یہ توحید کے بارے میں سوال ہے کہ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جسے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراتے ہیں؟ آیت کے لفظ ہیں۔ اب دیکھیے بڑا دلچسپ جملہ ہے، اس آیت کے 3 حصے ہیں، الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہ خیر اما یشرکون، یہ 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اللہ کے بارے میں ہے، توجہ کے ساتھ، پہلا حصہ اللہ کے بارے میں ہے کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے۔
آخری حصہ اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جس کو ذات میں شریک ٹھہراتے ہو. پہلا حصہ بھی اللہ کے بارے میں, آخری حصہ بھی اللہ کے بارے میں, لیکن درمیان والا حصہ اللہ کے بارے میں نہیں ہے. درمیان والا حصہ اہل بیت کے بارے میں ہے. سارا سلام اہل بیت پر ہے. توجہ ہے نا. یعنی پہلا حصہ اللہ کے بارے میں, اللہ کی حمد کے بارے میں, آخری حصہ اللہ کی توحید کے بارے میں, درمیان والا حصہ آل محمد پر سلام کے بارے میں ہے. پروردگار یہ چھوٹی سی آیت ہے, اس کے تو نے 3 حصے کر دیے, تو تو یہ تینوں حصے اپنے بارے میں نازل کر دے. تو تینوں حصے اپنے بارے میں نازل کر دے. یہ کیا ضرورت ہوئی کہ پہلا حصہ تیرے بارے میں, آخری حصہ تیرے بارے میں, کہ درمیان میں اہل بیت میں سلام کر رہا ہے. اس کی کیا ضرورت ہے؟ آل محمد کو سلام تو بعد میں بھیج دیتا, یہ تینوں حصے اپنی ذات کے ساتھ مخصوص کر دیتا. شاید جواب یہ آئے گا کہ میں علیم بذات صدور ہوں, میں جانتا ہوں کہ کس کس طرح کے لوگ آنے والے ہیں. میں دنیا والوں کو ایک نظام دینا چاہتا ہوں. میں پہلے بھی اپنا ذکر رکھوں گا, آخر میں بھی اپنا ذکر رکھوں گا, اور درمیان میں آل محمد کا ذکر رکھ کے دنیا کو یہ بتا دوں گا, دنیا والوں اگر تم چاہتے ہو کہ میری حمد کا حق ادا کر سکو اور میری توحید کا کلمہ پڑھ سکو, تو اللہ کو ذکر یہی قبول ہے کہ جہاں جہاں میرا ذکر کرو, میرے ذکر کے درمیان میں آل محمد پر سلام کرتے کہ اللہ کو اپنا ذکر قبول ہی نہیں ہے جب تک اللہ کے ذکر کے ساتھ آل محمد پر سلام نہ کیا جائے. اور یہ جو ہم پنجگانہ نمازیں پڑھتے ہیں, امام شافعی اہل سنت کتنے بڑے عالم دین, ان سے کسی نے سوال کیا کہ آل محمد کے بارے میں, اہل بیت کے بارے میں لوگ تنازعہ کرتے ہیں کہ وہ افضل ہیں یا صحابہ افضل ہیں, ان کے بارے میں کیا مانے کیا نہ مانے. انہوں نے 2 لفظوں میں اس کا جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ آل محمد کے فضائل کو میں کیا بیان کروں گا, یا ان کا تقابل کسی اور سے تم کیوں کراتے ہو. آل محمد کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کی نماز تب تک پوری نہیں ہوتی جب تک آل محمد پر درود نہ پڑھ دیا جائے. جب تک آل محمد پر درود نہ پڑھ لیا جائے اللہ کی نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. تو دنیا میں دکھائیں کوئی اور شخصیت ایسی کہ جن کا ذکر لازم ہو اللہ کی عبادت میں. ہمیں تو یا محمد نظر آئے یا آل محمد نظر آئے. جزاک صلوات پڑھ دیں ذرا محمد والا. دیکھیے 28 سفر کے حوالے سے یہ مجلس رکھی گئی ہے, امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے اور رسول اللہ کے حوالے سے. 2 جملے سن لیجئے گا, اس کے بعد میں موضوع پہ گفتگو انشاءاللہ کر دوں گا. صلوات پارا محمد پڑھ دیں. ہمارے یہاں ایک عقیدہ ہے, کتاب کا نام ہے سر الشہادتین. سر الشہادتین حضرت ولی اللہ محدث دہلوی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں, مفسر قرآن اور مورخ. ان کی کتاب ہے سر الشہادتین. سر الشہادتین کا مطلب ہوتا ہے 2 شہادتوں کا راز. سر عربی میں کہتے ہیں راز کو, سیکرٹ کو. شہادتین یعنی 2 شہادتیں. بڑا دلچسپ جملہ ہے یہ. انہوں نے کتاب کے مقدمے میں لکھا, تعارف میں لکھا کہ اللہ نے جتنے بھی فضائل اور کمالات آدم سے لے کر عیسیٰ تک جس نبی کو دیے, وہ سارے کمالات محمد کی ذات میں جمع کر دیے. ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں, اگر یہ کتاب ہماری نہیں ہے, لکھنے والا ہمارا نہیں ہے, لیکن یہ جملہ بالکل درست ہے. آدم سے لے کے عیسیٰ تک جتنے بھی نبی آئے, اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی کمال دیا, کوئی نہ کوئی شرف دیا جو اس زمانے میں کسی اور کو نہیں دیا, لیکن وہ سارے شرف اور کمالات مصطفیٰ کی ذات میں جمع کر دیے سوائے شرف شہادت کے. یہ ان کا جملہ ہے, میرا نہیں ہے.
محدث دہلوی کہتے ہیں سوائے شہادت کے منصب کے سارے منصب اللہ کے رسول کو اللہ نے عطا کر دیے، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور تعارف کروایا جائے گا کہ یہ محمد تمام انبیاء کے سردار ہیں اور سارے منصب ان کی ذات میں جمع ہیں، تو کہا، یہ لکھتے ہیں محدث دہلوی کہ وہ نبی کہ جو دنیا میں شہید ہوئے تھے وہ کھڑا ہو جائے گا، کہے گا اے محمد بے شک آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے آقا و مولا ہیں، سارے منصب آپ کے پاس ہیں، لیکن شہادت کا منصب آپ کے پاس نہیں ہے، وہ میرے پاس ہے۔ ان کے عقیدے میں اللہ کے رسول شہید نہیں ہوئے، تو انہوں نے لکھا کہ وہ نبی جو شہید ہوا وہ کہہ دے گا کہ اے محمد آپ تو شہید نہیں ہوئے، شہادت بڑا اچھا منصب ہے، اللہ کی طرف سے عطا کردہ، میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو کہا کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے یہ کیا کہ حسن اور حسین کی شہادت کو رسول کی شہادت بنا دیا۔ توجہ کے ساتھ، حسن اور حسین کی شہادت کو رسول کی شہادت بنا دیا۔ جب وہ قیامت کے دن نبی کھڑا ہو کر کہے گا نا کہ اے محمد میں تو شہید ہوا تھا، آپ کے پاس منصب شہادت نہیں ہے، تو اللہ کے رسول جواب دیں گے تمہارے پاس ایک منصب شہادت ہے، میرے پاس دو منصب شہادت ہے، حسن کی شہادت بھی میری شہادت ہے، حسین کی شہادت بھی میری شہادت ہے۔ تو لہٰذا تمام انبیاء میں سے جو ایک شہادت پہ ناز کر رہا ہوگا، رسول کہیں گے میرے پاس دو شہادتیں ہیں۔ کہا اس لیے یہ کتاب میں حسن اور حسین کے فضائل میں لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کتاب کا تعارف ہے، یہ کتاب انہوں نے لکھی امام حسن اور امام حسین کی زندگی پر، کہ ان دونوں کی شہادتیں رسول کی شہادتیں ہیں۔ یہاں تک تو انہوں نے بات مکمل کی، لیکن ہم بھی تو علی کے ماننے والے ہیں، آدھی بات ہم بھی نہیں سنتے، ہم پوری بات سننے والے ہیں، ہم چور کو گھر تک چھوڑ کے آنے والے ہیں، ہم اس کو بھاگتا ہوا دیکھتے نہیں ہیں۔ اب جملہ سنیں گے، یہ تو لکھ دیا محدث دہلوی نے کہ حسن اور حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے اور رسول اس شہادت پہ فخر کریں گے۔ ہم نے بھی اس بات کو تسلیم کر لیا کہ حسن کی شہادت رسول کی شہادت ہے، حسین کی شہادت رسول کی شہادت ہے۔ تو دنیا کے مسلمانوں، جب تم نے یہ مان لیا کہ حسن و حسین کی شہادت ان کی نہیں ہے بلکہ رسول کی شہادت ہے، تو پھر یہ بھی مانو حسن کا قاتل نہیں ہے، رسول کا قاتل ہے، حسین کا قاتل حسین کا قاتل نہیں ہے بلکہ رسول کا قاتل ہے، اور رسول کا قاتل رضی اللہ نہیں ہوتا، لعنت اللہ ہوتا۔ یعنی حسن اور حسین کی شہادتیں تو لینے کا شوق ہے، ان کے قاتلوں کو رضی اللہ بنا رہے ہیں۔ اگر ان کی شہادتیں رسول کی شہادتیں ہیں تو ان کے قاتل بھی رسول کے قاتل ہیں۔ اب رکھو سروں پہ قرآن اور کہو یا رسول اللہ آپ کا قاتل رضی اللہ ہے۔ کیسے کلمہ گو ہے کہ ابھی آپ نے سنا میلاد کی مبارکباد بھی دیتے ہیں، ابھی ربیع الاول آ گیا، میلاد کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں اور اسی نبی کے قاتل کے لیے احترام بھی رکھتے ہیں۔ یہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم جس کو مانتے ہیں تو مانتے ہیں، جس کو نہیں مانتے تو نہیں مانتے۔ ہمارے ہاں یہ دوغلی پالیسی نہیں ہے کہ یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، ہمارے ہاں ایک صحیح ہے ایک غلط ہے، ہمارے ہاں دونوں صحیح نہیں ہوتے۔ اگر یہ دونوں صحیح ہو جائیں، یہ بات اگر یہاں سے شروع ہو جائے کہ حسین بھی نعوذ باللہ، یزید بھی نعوذ باللہ صحیح ہے، حسین بھی صحیح ہے، اسی طرح حسن مجتبیٰ بھی صحیح ہے، امیر شام بھی صحیح ہے، مولا کائنات بھی صحیح ہے، ابو سفیان بھی صحیح ہے، محمد مصطفیٰ بھی صحیح ہے، ابو جہل بھی صحیح ہے، یہ اگر سلسلہ چلتا رہا تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ آدم بھی صحیح ہے، ابلیس بھی صحیح ہے۔ تو اگر آپ کو شوق ہے علی اور معاویہ کو بھائی بھائی کہنے کا تو اس کا انجام یہی ہوگا کہ آدم اور شیطان بھی بھائی بھائی ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اور ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ بہرحال گفتگو کا موضوع کی طرف چلا گیا، میں امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے جملے بیان کر دوں۔ دیکھیے
ہمارے ہاں امام حسین علیہ السلام کی عزاداری پر توجہ زیادہ دی گئی، دینی بھی چاہیے تھی۔ ابھی آپ نے سنا کہ سارے اصول دین کا عقیدہ اگر بچا تو حسین ابن علی کی وجہ سے، فروع دین کے اعمال سارے بچے تو حسین ابن علی کی وجہ سے۔ ابھی میں نے آغاز میں قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، آیت کی، اللہ کی توحید کا ذکر کیا تھا، اللہ کی حمد کا ذکر کیا تھا، لیکن مجلس کے اشتہار میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ اللہ کی توحید کا ذکر ہوگا، اشتہار میں لکھا ہوا تھا حسین کا ذکر ہوگا، اشتہار میں لکھا ہوا تھا عباس کا علم برآمد ہوگا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ علم عباس کا برآمد ہونا ہے، ذکر حسین کا ہونا ہے، اور نام اللہ کی توحید کا لیا جا رہا ہے۔ بھائی 1400 برس سے اگر دنیا میں کوئی بغیر کسی خلل کے اللہ کی توحید سکھا رہا ہے تو اس کا نام حسین ابن علی ہے۔ اور ہم امام حسن مجتبیٰ کی زندگی کا ملاحظہ کریں تو چند ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ جن کی مثال دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ ایک اہم ترین واقعہ امام حسن مجتبیٰ کا، خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر نے ایک مرتبہ دوسری خلافت کے زمانے میں، اپنے والد کی حکومت کے زمانے میں، منبر خلافت پر چلے گئے، بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی، اور منبر پر عبداللہ ابن عمر بیٹھا ہوا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کا گھر وہی تھا کہ جس کا دروازہ مسجد نبوی کے صحن میں کھلتا تھا۔ آپ اپنے گھر سے نکلے، آپ نے دیکھا کہ رسول کے منبر پر عبداللہ ابن عمر بیٹھا ہوا ہے، اور اسی شان بے نیازی میں آپ نے کہا اتر، یہ تیرے باپ کا نہیں میرے باپ کا ہے۔ یہ تیرے باپ کا منبر نہیں ہے، یہ میرے بابا کا منبر ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، اسلام کی بڑی شخصیت ہے عبداللہ ابن عمر، کبھی گفتگو ہوئی تو بتاؤں گا، بڑے بڑے فضائل ہیں ان کے، ہاں بڑی شخصیت ہے، بڑی شخصیت کے فرزند بھی ہیں۔ تو منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے، امام حسن نے کہا یہ تیرے باپ کا منبر نہیں ہے، میرے باپ کا منبر ہے۔ اس نے کہا کہ میں حاکم وقت کا بیٹا ہوں۔ امام نے کہا تو میرے غلام کی اولاد ہے، تو میرے جس کو حوالہ چاہیے مجھ سے لے لیجئے گا، میں یہیں پہ رہتا ہوں، اسی ملک میں رہتا ہوں، میں وہ کنڈی کھڑکا کے بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں یہیں پہ رہتا ہوں، اپنے ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں۔ کہا کہ اس نے کہا کہ میں حاکم وقت کا بیٹا ہوں۔ امام نے کہا تھا کہ تو میرے غلام کی اولاد ہے۔ جب یہ جملہ سنا آنکھوں میں آنسو آئے، عبداللہ ابن عمر دوڑ کے اپنے والد کے پاس آئے، ان کے والد حاکم وقت تھے۔ کہا کہ بابا آج تو عجیب کام ہو گیا، حسن نے مسجد میں صحابیوں کے سامنے مجھے کہہ دیا کہ میں غلام کی اولاد ہوں، آپ چلیں اور حسن سے کہیں کہ ایسا نہ کہا کرے۔ ایسا اس نے کیوں کہا؟ لیکن جب یہ جملہ سنا حاکم وقت کے چہرے کا رنگ بدل گیا، لب و لہجے کا مزاج بدل گیا۔ کہا کیا حسن نے کہا ہے کہ تو غلام زادہ ہے؟ کہا حسن نے آپ کو اپنا غلام کہا ہے۔ کہا یہ کاغذ قلم لے اور جا لکھوا کے لے آ کہ عمر ابن خطاب حسن کا غلام ہے۔ جا لکھوا کے لے آ۔ اب یہ بچہ عبداللہ ابن عمر کے جو اس نیت کے ساتھ گیا تھا کہ بابا کو لے جا کر حسن مجتبیٰ سے سوال کروں گا کہ غلام کیوں کہا، اس رویے کو دیکھ کے حیران ہو گیا۔ بابا وہ آپ کو غلام کہہ رہا ہے، آپ بجائے چل کے سوال کرنے کے اس سے تحریر مانگ رہے ہیں، اگر وہ لکھ دے تو کیا کروں؟ سنیے گا کہ اگر حسن لکھ دے تو کیا کروں؟ مجھے عزت خدا کی قسم روایات اہل سنت میں ہے، حضرت عمر نے کہا کہ اگر حسن لکھ دے کہ میں حسن کا غلام ہوں، میرے سارے اعمال کو چھوڑ دینا، حسن کا لکھا ہوا یہ تحریر نامہ میرے کفن میں رکھ دینا، جب خدا مجھ سے پوچھے گا قیامت کے دن کہ تو کون ہے، میں اپنا نام نہیں بتاؤں گا، یہی کہوں گا کہ میں حسن کا غلام ہوں۔
हाँ, मैं कहूँगा कि मैं हसन का गुलाम हूँ। हमें एक पाकिस्तान में होते हैं ना, जब जाते हैं मुहर्रम वगैरह में और इस दीगर मामलात में, तो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ज़ाहिर है हम बुलाते हैं रसूलुल्लाह ब्रादरान को अपने जलसों में, मजालिस में, महफिल में, वो भी बुला लेते हैं हमें कि हम तो आए थे आपके पास, आप भी आइएगा। अब वो 2-4 दफ़ा तो इंसान टाल देता है, कभी जाना पड़ गया। मसला ये हुआ कि एक दफ़ा प्रोग्राम ऐसा हुआ कि हम बुला रहे हैं आपको सीरत इमाम हुसैन कॉन्फ्रेंस पर, आप आइएगा। वो आ गए। अब एक कॉन्फ्रेंस रखी गई सीरत हजरत उमर, और उसमें कहा कि आपको आना है। अब कितनी मुश्किल बात है हमारे लिए, बहुत मुश्किल है, बड़ी मुश्किल बात है ना। आप जुमला सुनिए। अब मुश्किल बात है, चले गए, मिंबर पर बैठ गए, और सारे मजमे की नजरें हैं कि ये एक शिया अबाकबा मामे वाला हजरत उमर की सीरत पे गुफ्तगू करेगा। भाई हम तो करने को तैयार हैं अगर कैमरे ना हो। बच्चे ना बैठे हो तो कर देंगे, अगर हमारी खवातीन ना बैठी हो तो कर देंगे, हमें क्या है। लेकिन मसला है वहाँ पे ये सारे मसाइल थे। सीरत बयान करने का कोई मसला नहीं है, हम कर देंगे, लेकिन हमें बहुत सी शर्तें उसके लिए चाहिए। अच्छा, वहाँ पर यह हुआ कि अलहमरा हाल है, तमाम अफराद अवाम की शिरकत है, वहाँ पर सारे अफराद बैठे हुए हैं, और एक मैं कोने में हकीर बैठा हुआ, कभी बारी आएगी। बुला लिया गया कि जी लंदन से तशरीफ लाए हैं और ये अब आपके सामने हजरत उमर इब्न खत्ताब की सीरत पर गुफ्तगू करेंगे। क्या बात है। हालांकि देखिए अजीब बात है, बात मौजू इमाम हसन का था और बात कहाँ चली गई। तो आखिरी जुमला, मैं चला गया स्टेज पर, इसी तरह स्टेज था, मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा ये लोग गलत कहते हैं कि हम उनको नहीं मानते, हम मानते हैं उनको, लेकिन मैं किसी और उमर को नहीं मानता, मैं उस उमर को मानता हूँ जिसने कहा था कि हसन का लिखा हुआ गुलाम ज़्यादा होने की तहरीर मेरे कफन में रख देना, जिसने अपनी खिलाफत पर नाज नहीं, हसन के गुलाम होने पे नाज था। मैं उस उमर को मानता हूँ कि जिसने मजमे के सामने कहा था लौला अली ये लहला का उमर, अली ना होते मैं हलाक हो जाता। हम तो मानते हैं जितना मानना चाहिए। अब जुमला सुनिए, इमाम हसन मुश्तबा, ये तीसरी खिलाफत का जमाना, बनी उमैया के पहले हुक्मरान हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, बनी उमैया के पहले हुक्मरान थे। इनके जमाने में इन्होंने वलीद को मदीने का गवर्नर बनाया, वलीद बिन उक़बा मदीने का हाकिम। अचानक खबर फैल गई कि वलीद ने शराब नोशी की है, शराब नोशी की है। हुक्म जारी किया गया मौला कायनात को कि क्या किया जाए। मशवरा किया गया कि इस्लाम में शराब नोशी की ताज़ीर क्या है। जवाब मिला कोड़े लगाए जाए। अच्छा, ये वलीद भी बनी उमैया से था, कहा रियायत मिल जाएगी। अब जब सब लोग जमा हुए, काजी ने हुक्म दे दिया कि अब वलीद को कोड़े लगाए जाएंगे। वलीद बड़ा अक्लमंद था, उसने कहा कि मैं सजा लेने को तैयार हूँ, कोड़े खाने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे कोड़े वो मारे जिसने खुद कभी शराब ना पी हो। कहा मुझे कोड़े मार लो बेशक, लेकिन कोड़े वो मारे जिसने खुद कभी शराब ना पी हो। अब वो जो कोड़े मारने के शौकीन खड़े हुए थे ना, ये किताबों में नाम आ जाएगा कि हमने कोड़े मारने में सजा दी थी। किसी ने कोड़ा जमीन पे रख दिया, किसी ने हाथ बांध दिए, कोई 2 कदम पीछे हो गया, क्योंकि वलीद सबके चेहरे देख रहा था, सबकी तारीख जानता था, दिल में खुश हो रहा था कि मैं अपने इस एक जुमले से, इस ताज़ीर से, कोड़ों से बच जाऊंगा। अचानक सलमान फारसी की आवाज आई, कहा अली को बुलाओ। अली कहाँ है? अली आए, कहा कि मैं आप में से किसी को नहीं जानता हूँ, मैं अली को जानता हूँ। इतना मुझे पता है कि अली ने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी है, लिहाजा अली से कहा जाए कि कोड़े लगाए जाए। जब अली का नाम सुना, वो था तो दुश्मन, लेकिन जानता था कि इन्हीं हाथों ने जुल्फ़िकार उठाई है, ये जुल्फ़िकार उठाने वाले हाथ हैं।
امام علی کو کوڑے لے کے آتے ہوئے دیکھا، امام کے سامنے زمین پہ بیٹھ گیا کہ یا علی میں جانتا ہوں کہ آپ کوڑے مار سکتے ہیں کیونکہ آپ شراب نوش نہیں ہیں، لیکن اتنی اجازت دے دیجئے یہ کوڑے مجھے آپ نہ ماریں، آپ کا بیٹا حسن مار لے، آپ کا بیٹا حسن مار لے۔ امام نے کہا کہ میں تو لوگوں کے کہنے پر آیا تھا، لوگوں نے کہا تھا کہ آپ آئیں، میں آ گیا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں یہ سزا حسن کے ہاتھوں سے ملے تو حسن کو بلا لیتے ہیں۔ مسجد کے آخر میں امام حسن مجتبیٰ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں بلایا گیا، شان بے نیازی سے چلتا ہوا علی کا لال، ظاہری بچپن، 9 عمری کے دن ظاہری چلتے آئے، کوڑا ہاتھ میں اٹھایا، یہ نہیں پوچھا کہ اس نے کتنے گھونٹ شراب پی ہے، اسے کتنے کوڑے مارنے ہیں، قاضی نے کیا کہا ہے، بس کوڑا ہاتھ میں اٹھایا اور سزا دینے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ یا حسن ایک دفعہ پوچھ تو لے کتنے مارنے ہیں، کہا شریعت کو کیا تم مجھ سے بہتر جانتے ہو؟ کتاب کا نام ہے مدینۃ المعاجز، ایک معجزہ سن لیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ، تھک تو نہیں گئے؟ بسم اللہ، نعرہ حیدری، میں بھی 4 گھنٹے گاڑی چلا کر آیا ہوں۔ حق دا امام نعرہ حیدری، 4 گھنٹے گاڑی چلائی ہے، 2 گھنٹے میں یہاں پہ بیٹھا رہا ہوں، تو 6 گھنٹے بنتے ہیں، لیکن میں آپ کو 6 گھنٹے نہیں بٹھاؤں گا۔ بس ایک موجہ سن لیجیے حسن مجتبیٰ کا۔ رسول اللہ کے زمانے میں کچھ لوگ آئے افریقہ سے مسلمان ہو کر، افریقہ سے مسلمان ہو کر پہنچے اور کہا کہ ہم مدینے کے ارد گرد، وہ اپنے ساتھ میں تحفہ دینے کے لیے کچھ اونٹ اور کچھ اور سامان لے کے آئے کہ اللہ کے رسول کو ہم تحفہ دیں گے کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، آپ کی خدمت میں تحفہ دینے کے لیے آئے، کچھ اونٹ، کچھ گھوڑے، دیگر چیزیں مال و دولت لے کے آ گئے۔ مدینے سے کچھ دور بیٹھے تھے، ابھی کہ رات ہو گئی، انہوں نے وہیں پہ خیمے لگائے، رات کو سو گئے کہ ہم صبح چلے جائیں گے اور جا کر رسول سے مل لیں گے۔ توجہ کیجئے گا کہ صبح چلے جا کر رسول کو جا کر تحفے دے دیں گے۔ امتحان یہ ہوا کہ رات کے وقت ایک ناگہانی طوفان آیا، ایسا ایک منظر ہوا کہ ان کے جو جانور تھے، جو اونٹیں اور سواری والے کہتے وہ سب مر گئے، اونٹ مر گئے، اور یہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے بھی مدینے جانا ہے، پھر مدینے سے ہم نے واپس افریقہ جانا ہے، اب ہم خالی ہاتھ رسول کے پاس کیسے جائیں گے کہ جتنے بھی اونٹ تھے 11 یا 13 وہ سب مر گئے۔ کہا کہ شرمندہ بھی ہو رہے ہیں کہ رسول کے پاس خالی ہاتھ جائیں گے اور واپس جائیں اس لیے مشکل ہے، تو کیا کیا جائے؟ کہا کہ ایک شخص کو بھیجو، باقی سب یہاں انتظار کرو رسول کے پاس، رسول سے کہو کہ ہمارے اوپر یہ مشکل آ گئی ہے، اب ہم کیا کریں؟ ان سے حل پوچھ کر آؤ۔ اگر اصلی رسول ہوا، اگر سچا رسول ہوا ہماری مشکل کو حل کر دے گا۔ ایک شخص آ گیا صبح صبح، یا رسول اللہ آپ افریقہ سے آئے ہیں، سارا حال بیان کیا کہ ہمارے جانور مر گئے ہیں اور اتنی دور ہے مدینے سے کہ ہم ان کو یہاں پر لا نہیں سکتے، واپس جا نہیں سکتے، اب ہم کیا کریں؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ جو میرا نواسا حسن ابن علی ہے اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہاری مشکل کشائی کر دے گا، تمہاری مشکل کشائی کر دے گا، یہ میرے لفظ ہے اردو کے کہ تمہاری مشکل کشائی کر دے گا، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ امام حسن مجتبیٰ کی بڑی کم عمری، ظاہری طور پر بڑی کم عمر تھی، آپ چلے اس طرف کے جہاں پر وہ مردہ اونٹ پڑے ہوئے تھے، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں، کتاب کا نام بتا چکا ہوں، مزید تفصیل چاہیے تو میں حاضر ہوں، میرا نمبر قبلہ صاحب کے پاس ہی موجود ہے، سید شاہ کے پاس موجود ہے، نہیں تو میں خود یہاں پر موجود ہوں، ساری تفصیل میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں۔ امام حسن مجتبیٰ اس شخص کو لے کر واپس آئے جہاں پر کہ وہ مردہ اونٹ پڑے ہوئے تھے اور وہ قبیلے والے انتظار کر رہے تھے، امام ابھی کچھ دور کھڑے ہوئے تھے، امام نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب بلا تشبیہ جہاں پہ امام کھڑے ہوئے تھے ایک قدم پیچھے ہٹے، اپنے پاؤں کے نیچے والی مٹی اٹھائی، اس شخص کے ہاتھ میں رکھی، کہا کہ اس مٹی کو لے کے جاؤ، ایک ایک مردہ اونٹ کے سر پہ ڈالتے جاؤ اور پھر مجھے بتا دینا۔ جیسے جیسے وہ شخص
उस मुर्दा ऊंट के सर पे मट्टी डाल रहा था। इमाम उस ऊंट को आवाज दे के बुला रहे थे, वो शख्स मट्टी डालता, इमाम आवाज दे के ऊंट को बुला लेते। बारी बारी जैसे जैसे इमाम आवाज देते वो मुर्दा ऊंट उठ के खड़ा हो जाता, वो मुर्दा ऊंट जिंदा हो जाता। जब सारे ऊंट जिंदा हो गए, ये शख्स हैरान होकर देखने लगा कि ऐ बच्चा तू कौन है और तूने ये मौजज़ा कैसे किया कि तू ऊँटों को आवाज दे रहा है और वो मुर्दा ऊँट जिंदा हो रहे हैं। इमाम ने मुस्कुराते हुए कहा, कुरान का एक वाकया है कि अल्लाह के नबी ने कहा था, अल्लाह से सवाल किया था कि ऐ परवरदिगार तू मर जाने के बाद जानवरों को जिंदा कैसे करेगा? तो अल्लाह ने हुक्म दिया था 7 परिंदे लो, इन्हें ज़िबह करो, इनका गोश्त आपस में मिला दो, 7 पहाड़ों पे डाल दो। इब्राहिम ने डाल दिया। फिर कहा कि बारी बारी परिंदों को आवाज देकर बुलाओ। इब्राहिम उन मुर्दा परिंदों को आवाज देकर बुलाते, वो मुर्दा परिंदे जिंदा होकर इब्राहिम के सामने आ जाते। उन्होंने कहा हमने ये वाकया सुना है। अब इज्जत खुदा की कसम, इमाम हसन ने कहा तू जानता है इब्राहिम जिस नाम के वसीले से वो मुर्दा परिंदे जिंदा कर रहा था, मैं उसी अली का बेटा हूँ, मैं उस अली का बेटा हूँ कि जिसके वसीले से इब्राहिम उन मुर्दा परिंदों को जिंदा कर रहे थे। बस अब वक्त खत्म हो चुका। इमाम हसन मुश्तबा की तारीख हमारे मजलूम इमामों में बड़ी मुनफरिद तारीख है। इसलिए मुनफरिद तारीख है कि इंसान को सबसे ज़्यादा भरोसा अपनी बीवी पर होता है, लेकिन इमाम की एक बीवी ऐसी थी कि जिस पर रोज़े अव्वल से लेके रोज़े आखिर तक कायनात की हर मखलूक लानत करती है। इसका नाम था जोदा बिन्ते अशस। बस एक जुमला सुन लीजिए तारीख का, बड़ा बदबख्त खानदान था ये। अशस बिन कैस वो था कि जो एक ज़माने में मौला कायनात के इतना करीब था कि जंगे जमल और सिफीन में इमाम के खेमे के अंदर बैठता था, यानी इतना करीब सहाबी था कि इमाम उसे अपने खेमे के अंदर अपने साथ बिठाया करते थे। सिफीन में इमाम के साथ गुस्ताखी करने वाला पहला शख्स यही था कि जब मालिक अश्तर अमीर शाम के खेमे की तरफ गए तो ये अशस बिन कैस बदबख्त था कि जिसने इमाम के गर्दन पर तलवार रखी थी कि मालिक से कहो वापस आ जाओ वरना आपको कत्ल कर दूंगा। और फिर इमाम को शहीद करने वाले 4-5 अफराद में अशस बिन कैस पूरी तरह शामिल था, यानी इमाम का कातिल अशस बिन कैस। इसी की बेटी थी जोदा बिन्ते अशस जो इमाम हसन मुश्तबा की कातिला, और इसी अशस का बेटा था मोहम्मद बिन अशस कि जो करबला में इमाम हुसैन का कातिल था। यानी बाप मौला अली का कातिल, बेटी इमाम हसन की कातिला और बेटा इमाम हुसैन का कातिल। ऐसा बदबख्त खानदान। एक मर्तबा इमाम हसन मुश्तबा घर तशरीफ लाए तो जोधा ने कहा कि मौला नखलिस्तान से ताज़ा खजूरें आई हैं, आप खिदमत पेश करो। तो आपके सामने रख दो। इमाम ने खजूरों को देखा और जोधा का चेहरा देखा, 2 या 3 या 4 दाने इमाम ने खजूर के तरह वो साथ खड़ी हुई देख रही थी। कहा कि मौला और खाइए ना। इमाम का जुमला सुनेंगे। कहा जोधा तेरा काम इसी से हो जाएगा, इसी से तेरा काम पूरा हो जाएगा। ये 7वीं मर्तबा था कि जब इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया गया था। तारीख के जुमले हैं 6 मर्तबा इससे पहले भी जहर दिया गया था। इमाम हसन को जहर का एहसास जब होता, आप जाते कब्र रसूल से अपने साथ सीने को मस करते, शिफा लेके आ जाते। जब ये 7वीं मर्तबा जहर हिलाहिल दिया गया, जहर हिलाहिल की तारीख हमारे बुजुर्ग जानते हैं। कहा कि इसका इतना तेज शिद्दत वाला जहर था कि अगर इसका एक कतरा भी दरिया में डाल दिया जाता तो जहां जहां ये कतरा जाता वहां वहां की मछलियां मर जाती। इतना जहर हिलाहिल शदीद जहर था और वो खजूरों में भर के इमाम को दे दिया गया।
तारीख कहती है कि इमाम ने वो खजूरें खाई, इमाम के चेहरे का रंग बदलना शुरू हुआ। इमाम ने बस एक जुमला कहा कि ऐ जोधा, जिस लालच में तूने ये जुर्म किया है ना, तुझे वो मकसद पूरा नहीं होगा। इमाम ये कह के उठे और अब घर से बाहर निकले। जा रहे थे, लोगों ने समझा शायद कब्र रसूल की तरफ जाएंगे शिफा लेने के लिए, लेकिन इस दफा कब्र रसूल की तरफ नहीं गए, बल्कि जनाब उम्मे फरवा के घर की तरफ गए, जनाब कासिम की वालिदा की तरफ। आप घर तशरीफ लाए और ये मैंने बड़ी आसानी से कह दिया तशरीफ लाए। अगर रिवायत के लफ्ज सुनेंगे ना, रिवायत के लफ्ज ये है कि हसन मुज्तबा कभी मदीने की इस दीवार का सहारा, कभी उस दीवार का सहारा, दूर से कब्र रसूल पे सलाम करता, नाना अब मैं शिफा मांगने नहीं आ रहा, अब मैं इस हाल में तेरे पास आऊंगा कि तेरी उम्मत का शिकवा तुझसे अजरुकुम अल्लाह। हज़ारों तारीख कहती इमाम हसन मुज्तबा तशरीफ लाए हजरत उम्मे फरवा के घर पे, आकर कहा कि ए उम्मे फरवा, मेरा बेटा कासिम कहाँ है? छोटी सी उम्र 3-4 बरस का हजरत कासिम का सिन था। जनाब कासिम को बुलाया और कहा कि जाओ जाके मेरी बहनों ज़ैनब और कुलसूम को इत्तला दे दो। लेकिन इतनी छोटी उम्र में ये बात बड़ी मुश्किल थी कि कैसे बयान करेंगे। जब उम्मे फरवा ने कहा कि आका ये कासिम बहुत छोटा है, ये कैसे बताएगा जाके, क्या बताएगा जाके। अब जुमला सुने, हजरत इमाम हसन जनाब कासिम को करीब बुलाया, आपका गिरबान चाक कर दिया, हस्ती ने उलट दी, थोड़ी सी मिट्टी उठा के बालों में डाल दी, कहा कि जब इस हाल में चले जाओ, जब तुम ज़ैनब के सामने जाओगे ज़ैनब समझ जाएगी यतीमों का हाल यही। अजरुकुम अल्लाह। हज़ारों तारीख कहती है ये रात का वक्त था, रात ढल रही थी, अचानक दरवाजा ज़ैनब के करीब किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। जनाब ज़ैनब मुसल्ला शब पर बैठी हुई इबादत कर रही थी कि जब बच्चे के रोने की आवाज सुनी, जनाब फिजा से कहा कि अम्मा फिजा पता करो ये कौन दरवाजे पर आया है। जब दरवाजा खोला गया, सामने जनाब कासिम का चेहरा देखा। हजरत फिजा ने जनाब कासिम को अपने हाथों पे लिया, लेके जनाब ज़ैनब की खिदमत में आए। आका ज़ादी ये कासिम इस हाल में मेरे दरवाजे पर बैठा हुआ है। जनाब ज़ैनब ये मंजर देखा, चीख मार कर कहा इन्ना लिल्लाह अजरुकुम अल्लाह। हज़ार तारीख कहती है जनाब ज़ैनब ने जल्दी जल्दी बुरका संभाला और पैगाम भेजा उम्मे कुलसूम शहजादी की तरफ। तमाम बारी बारी बनी हाशिम को इत्तला मिली। जनाब ज़ैनब के समेत सब लोग इमाम हसन मुज्तबा के हुजरे में तशरीफ ले आए। जनाब हसन मुज्तबा दरमियान में बिस्तर पर है, इर्द गिर्द सब घर वाले मौजूद हैं। इमाम कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। रिवायत के लफ्ज़ हैं, बात करते करते उस जहर का असर इतना हुआ कि इमाम की ज़बान से, इमाम के मुंह से जिगर के टुकड़े बाहर आना शुरू हुए। मेरे बारहवें इमाम जब ज़ियारत पढ़ते हैं, इमाम हसन मुज्तबा की जुमला कहते हैं, मेरा सलाम उस गरीब जद पर कि जब उसे जहर दिया गया उसकी आंखों से भी खून निकल आया, उसकी ज़बान से खून निकल आया, उसके कानों से खून निकला। हज़ारों इमाम हसन ने वसीयतें की, तबर्रुकात इमाम हुसैन को दे दिए। बस आखिरी जुमला सुन लेना, इमाम हसन ने आखिरी वसीयत करने के बाद जनाजा तैयार हुआ, अपने हाथों से हुसैन ने सफेद कफन पहनाया था। हज़ारों किसी कफन के लिए उसका रंग नहीं बताना पड़ता। मैं जानबूझकर कह रहा हूँ, हुसैन ने सफेद कफन पहनाया था, हुसैन ने सफेद कफन पहनाया था। मैं कहूँगा मौला आपकी गुर्बत पर सलाम कि जिसे हुसैन ने सफेद कफन पहनाया, ज़ैनब ने सुर्ख कफन खुदाए ना हो किसी और गम में ना रुलाए। तारीख जब ये जनाजा कब्र रसूल की जानिब जारी चलने लगा, सामने से कुछ घोड़ों पर सवार अफराद आ गए, हाथों में तीर कमान उठाए हुए थे। कहा कब्र रसूल में दफन नहीं होने देंगे।
ابھی یہ بات چل رہی تھی، روایت کے لفظ ہے کہ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ اچانک دیکھا وہ آسمان تیروں سے بھر گیا، اگلے لمحے وہ سارے تیر حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے۔ اجرکم اللہ، وہ سارے تیر جنازے میں پیوست ہو گئے۔ یہ تاریخ کا پہلا جنازہ تھا جو گھر سے چلا قبرستان کی طرف، لیکن قبرستان سے واپس گھر آ گیا، اور گھر آیا تاریخ کا جملہ سنیں گے۔ شہزادی زینب کہتی ہے جب ہمارے سامنے حسن کا جنازہ آیا، میرے اور ام کلثوم کے ہاتھ تھک گئے، حسن کے جنازے پر تیر ختم نہیں ہوئے۔